نحمده ونصلي على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک امام الانبیاء۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے آخری ٹاپک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں لٹا دی، یہاں تک کہ زمانہ خلافت میں ان پر بیت المال کا 6000 روپیہ قرض چڑھ گیا۔ لیکن بے نیازی دیکھو کہ مسلمانوں کا ایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف کرنا یا اولاد کے لیے چھوڑ جانا گوارا نہ ہوا۔ وفات کے وقت وصیت فرمائی تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ میرا فلاں باغ بیچ کر بیت المال کا قرض ادا کر دیا جائے اور میرے مال میں جو چیز فاضل نظر آئے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات کے بعد جائزہ لیا گیا تو صرف یہ چیزیں زیادہ نکلی، ایک غلام، ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی گئیں۔ خلیفہ دوم کی آنکھوں سے عبرت کے آنسو نکل آئے، رو کر بولے، ابو بکر خدا تم پر رحم کرے، تم نے پس از مرگ بھی زہد کا دامن نہ چھوڑا اور کسی کو نکتہ چینی کا موقع نہ دیا۔ تواضع، نہایت متواضع اور خاکسار تھے اور کسی کام سے انکوار نہ تھا۔ اکثر بھیڑ بکریاں تک خود ہی چرا لیتے اور محلہ والوں کی بکریاں دودھ دیتے تھے۔ چنانچہ منصب خلافت کے لیے جب ان کا انتخاب ہوا تو سب سے زیادہ محلہ کی ایک لڑکی کو فکر لاحق ہوئی اور اس نے تعصب آمیز لہجے میں کہا، اب ہماری بکریاں کون دھوئے گا؟ حضرت ابو بکر نے سنا تو فرمایا، خدا کی قسم میں بکریاں دھوؤں گا، امید ہے کہ خلافت مجھے مخلوق کی خدمت گزاری سے باز نہ رکھے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے بعد بھی حسبِ معمول کندھے پر کپڑے کے تھان رکھ کر بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، یا خلیفہ رسول اللہ کہاں؟ بولے، بازار۔ انہوں نے کہا، اب آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، چلیے ہم آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں گے، لیکن بخاری کی روایت ہے کہ جب خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ اپنا ذاتی کام نہ کر سکے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میرا پیشہ میرے اہل جال کا بار اٹھانے سے قاصر نہ تھا اور اب میں مسلمانوں کے کام میں مصروف ہو گیا ہوں۔ اس بنا پر آل ابو بکر اس مال سے کھائیں گے اور مسلمانوں کے لیے تجارت کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے منظور کر لیا۔ دار خلافہ سے کوئی فوجی میں احمد روانہ ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ضعف قبر سننے کے باوجود دیر تک باپیادہ ساتھ جاتے۔ اگر کوئی افسر تنظیماً گھوڑے سے اترنا چاہتا تو رو کر فرماتے، اس میں کیا مذاق ہے اگر میں تھوڑی دور تک رائے خدا میں اپنا پاؤں غبار لود کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پاؤں رائے خدا میں غبار لود ہوتے ہیں خدا ان پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ عجز و تواضع کی انتہا یہ تھی کہ لوگ جانشین رسول کی حیثیت سے تعظیم و تقریر کرتے تو آپ کو تکلیف ہوتی اور فرماتے، مجھے لوگوں نے بہت بڑا دیا ہے۔ کوئی مدح و سائش کرتا تو فرماتے ہیں، خدا تم میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں اپنی کیفیت ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ خدایا تو ان کے حسن زن سے مجھے بہتر ثابت کر، میرے گناہوں کو بخش دے اور لوگوں کی بے جا تعریف کا مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ غایت تواضع سے تکبر و غرور کی علامت سے بھی خوفزدہ ہو جاتے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے چلتا ہے قیامت کے روز خدا اس کی طرف نگاہ نہ کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرا دامن بھی کبھی کبھی لٹک جاتا ہے۔ ارشاد ہوا، تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے۔ اتفاق فی سبیل اللہ، مال و دولت اگر صحیح مصرف اور مناسب مقبر صرف ہو تو اس کی قدر و قیمت غیر متناہی ہو جاتی ہے۔ روٹی کا ایک خشک ٹکڑا شدت گرسنگی میں خوان نعمت ہے، لیکن آسودگی میں حلوان نعمت بھی حقیقت شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جان و مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی، ان کو قرآن کریم نے مخصوص عظمت و فضیلت کا مستحق قرار دیا ہے۔ تم میں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور لڑے وہ دوسرے مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ان لوگوں سے درجہ میں بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا اور لڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبول اسلام کے وقت 40,000 درہم نقد موجود تھے۔ انہوں نے یہ تمام دولت رائے خدا میں صرف کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس پیاجی کے برمحل ہونے کا اعتراف فرمایا۔ ابو بکر کے مال سے زیادہ کوئی مال میرے لیے مفید نہ ہوا۔ اس پیاجی کے ساتھ اخلاص کا یہ عالم تھا کہ حضرت رسالت مآب
پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بطور تشکر امتنان فرماتے یعنی جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی کا احسان نہیں، تو آپ دیدہ ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان و مال سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آغاز اسلام میں جن لوگوں نے داعی توحید صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا تھا، ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی جو اپنے مشرکہ آقاؤں کے پنجہ ستم میں گرفتار تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثروں کو آزاد کرایا، جن میں بعض کے نام یہ ہیں: بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نذیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاریہ بنی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات و خیرات میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 مسابقت کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقہ نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت معمول سے زیادہ سرمایہ موجود تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ آج ابوبکر سے سبق لے جانے کا موقع ہے، چنانچہ وہ اپنا نصف مال کے آستانہ نبوت پر حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اہل جال کے لیے کس قدر رہنے دیا؟ بولے اسی قدر، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا کل سرمایہ لائے تھے۔ ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے عرض کی ان کے لیے خدا اور اس کا رسول ہے۔ اس ساری قربانی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ بولے اب میں کبھی ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ صدقات میں اخفاء وزار دونوں جائز ہیں۔ ان توبد صدقاتی فنیمہ ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، لیکن اظہار میں ریا و تفاخر کا امکان ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات میں اخفاء کا لحاظ رکھتے تھے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ ان کی تمام کائنات خدا کی امانت ودیت ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ نہایت مخفی طور پر صدقہ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ خدا کی اور امانت بھی میرے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیاضی کا سلسلہ آخری لمحہ حیات تک جاری رہا، جہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقراء مساکین کو فراموش نہ کیا اور اپنے مال میں ان کے لیے ایک خمس کی وصیت فرما دی۔ خدمت گزاری خلق اللہ کی نفر ثانی اور خدمت گزاری میں ان کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا۔ اکثر محلہ والوں کا کام کر دیتے، بیماروں کی تماداری فرماتے اور اپنے ہاتھ سے ضعیف و ناتواں اشخاص کی خدمت انجام دینے میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ اطراف مدینہ میں ایک ضعیف نبینہ عورت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز علیہ صبح اس کے جھونپڑے میں جا کر ضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ان سے بھی پہلے اس کار ثواب سے بے حجاب ہو جاتا ہے۔ ایک روز بے نظر تفتیش کچھ رات رہتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر جھونپڑے سے نکل رہے ہیں۔ بولے انت العمر یا خلیفہ رسول اللہ، قسم ہے کیا روز آپ ہی سبقت کر جاتے ہیں۔ مذہبی زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، دن کو اکثر روزے رکھتے، خصوصاً موسم گرما روزوں ہی میں بسر ہوتا۔ خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بھی حس و حرکت نظر آتے، رکعت اس قدر طاری ہوتی کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی۔ خوف معیشت اور عبادت پذیری سے دنیا کا ذرہ ان کے لیے سرمایہ ہی عبادت تھا۔ کوئی سرسبز درخت دیکھتے تو کہتے کاش میں درخت ہی ہوتا کہ عاقبت کے جگروں سے چھوٹ جاتا۔ کسی باغ کی طرف سے گزرتے اور چڑیوں کو چہچہاتے دیکھتے تو آئے سر کھینچ کر فرماتے پرندوں تمہیں مبارک ہو کہ دنیا میں چڑھتے چگتے ہو، درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے اور قیامت میں تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابوبکر بھی تمہاری طرح ہوتا۔ قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اس قدر پھوٹ کر روتے کہ آس پاس کے تمام لوگ جمع ہو جاتے۔ نرم دلی اور رقت قلب کے باعث بات پر آسرد کھینچتے تھے، یہاں تک کہ عوام منیب ان کا نام ہو گیا تھا۔ نیکوکاری و اصول ثواب کا کوئی موقع سے نہ جانے دیتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آج تمہیں روزہ سے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں ہوں۔ پھر فرمایا آج کسی نے جنازہ کی مشیت کی ہے، کسی نے مسکین کو کھانا دیا ہے، کسی نے مریض کی عیادت کی ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں جو زبان گویا ہوئی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن میں اس قدر نیکیاں جمع کی ہوں وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ خان کی زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچے سے محبت رکھتے تھے، خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ نواح مدینہ میں اپنی ایک جگیر ان کو ابا کر دی تھی، لیکن وفات کے وقت خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے ان کو بلا کر فرمایا جانے پدر افلاس و مار دونوں حالتوں میں تم مجھے سب سے محبوب رہی ہو، لیکن جو جگیر میں نے تمہیں دی ہے اس میں تم اپنے دوسرے بھائی بہنوں کی شریک کر لو۔
انہوں نے وفات کے بعد حسب وصیت جگیر تقسیم کر دی۔ مہمان نوازی، نہایت مہمان نواز تھے، چنانچہ ایک مرتبہ شب کے وقت چند اصحاب صفا ان کے مہمان تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادہ عبد الرحمن کو ہدایت فرمائی کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں، تم میرے واپس آنے سے پہلے ان کی مہمان نوازی سے فارغ ہو جانا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ہدایت ان کی سامنے معذر پیش کیا، لیکن انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت دیر کے بعد تشریف لائے اور یہ معلوم کر کے مہمان اب تک بھوکے بیٹھے ہیں اپنے ساتھ زیادہ پر نہایت برہم ہوئے اور برا بلا کہہ کر کہا، واللہ میں اس کو آج کھانے میں شریک نہیں کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن ڈر سے مکان کے گوشہ میں چھپ رہے تھے، وہ کسی کے تجرات کر کے سامنے اور بولے، آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیجئے کہ میں نے کھانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ مہمانوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا، خدا کی قسم جب تک آپ عبد الرحمن کو نہ کھلائیں گے ہم لوگ بھی نہ کھائیں گے۔ غرض اس طرح غصہ فرو ہو گیا اور دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اس روز کھانے میں اس قدر برکت نازل ہوئی کہ ہم لوگ کھاتے جاتے تھے لیکن وہ کسی طرح ختم نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ شان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ لباس غذا، زندگی نہایت سادہ تھی، موٹے جوٹے کپڑے استعمال فرماتے تھے، دسترخوان بھی پرتکلف نہ تھا۔ خلافت کے بعد یہ سادگی اور ترقی کر گئی تھی، چنانچہ وفات کے وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب سے خلافت کا بار میرے سر پر آیا ہے میں نے معمولی سے معمولی غذا اور موٹے چھوٹے کپڑے پر عنایت کی ہے۔ مسلمانوں کے مال میں سے میرے پاس ایک حبشی غلام، ایک اونٹ اور اس پرانی چادر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بعد یہ تمام چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دے کر ان سے بری ہو جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنی تمام دولت اسلام پر انحصار کر دی تھی، اس لیے اسرت و نداری کے باعث بارہا 2-3 وقت فاقے سے گزر جاتے تھے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بھوک سے بے قرار دیکھا، فرمایا، میں بھی تمہاری طرح سخت بھوکا ہوں۔ حضرت ابو الحشیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی۔ ذریعہ معاش، تجارت اصلی ذریعہ معاش تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں قریش میں سب سے بڑا اور محتمول تاجر تھا، عہد اسلام میں بھی یہی مشغلہ جاری رہا اور مال تجارت لے کر دور دراز ممالک کا سفر اختیار فرمایا۔ چنانچہ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے تجارت کے خیال سے بصرہ تشریف لے گئے تھے۔ خلافت کا بار جب سر پر آیا تو قدرت نے ان کا تمام وقت مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہو گیا۔ اس بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے روزانہ آدھی بکری کا گوشت اور ان کے اہل و عیال کے کپڑے اور کھانا مقرر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منظور کر کے فرمایا، قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی حاجت روائی سے قاصر نہ تھا، لیکن اب جب کہ مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوں تو ابو بکر کا خاندان اس میں ضرورت ان کے مال سے کھائے گا اور ان کا کام کرے گا۔ ابن سعد نے وظیفہ کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ ان کو 2 چادریں ملتی تھی، جب وہ پرانی ہو جاتی تھی تو انہیں واپس کر کے دوسری لے لیتے تھے۔ سفر کے موقع پر سواری اور خلافت سے پہلے جو خرچ تھا اسی کے موافق اپنی اور اپنے متعلقین کے لیے خرچ لیتے تھے۔ جگیر، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر میں ایک جگیر مرمت فرمائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اطراف مدینہ اور بحرین میں دوسری جگیریں بھی حاصل کی تھی۔ خلیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نحیف و لاغر اندام تھے، چہرہ کم گوشت اور رنگ گندم گو تھا، پیشانی بلند و فراق اور آنکھیں دھنسی ہوئی تھی، بالوں میں مہندی کا خضاب کرتے تھے۔ ازواج اولاد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی، جن بیویوں سے اولاد ہوئی ان کے نام یہ ہیں: قتیلہ یا قتلہ، ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ ام رمان، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی۔ اسماء، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حبیبہ بنت خارجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی ساجدہ تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کے بطن سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔